اس حوالے سے ماضی میں تمام صوبوں کے اندر آل پارٹیز کانفرنسز بھی کر چکی ہے اور اس پر ایک اتفاق رائے بھی حاصل ہوا ہے تمام پارٹیز کی طرف سے کہ 18ویں ترمیم میں کسی قسم کی تبدیلی یا صوبوں کے اختیارات میں کسی قسم کی تبدیلی اور رد و بدل اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو آج وہ موقع آ گیا ہے جب ہم اس کو ایک حساس نوعیت کا مسئلہ تصور کریں اور کسی قسم کا ایسا بل صوبائی اسمبلی سے کہ جو ہمارے صوبے کے اختیارات پر زد پڑتی ہو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر یہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو پھر ہمیں عوام میں جانا ہوگا اور عوام براہ راست اپنے حق کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ تو اس حوالے سے وفاق کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے 18ویں ترمیم پاس کی ہے اور وہ آئین کا حصہ ہے، اور اس کے منافی اس کو کسی قسم کا بل جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں لانا چاہیے۔ میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ ابھی جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تو 56 کلازز میں سے 34 کلازز سے ان کو دستبردار ہونا پڑا، اور جب وہ اپنے من کے ترامیم اسمبلی سے یا پارلیمنٹ سے پاس نہیں کرا سکے تو پھر وہ کام قانون سازی کے ذریعے انہوں نے کیے۔ سوچنا چاہیے کہ آئین محترم ہے، آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے، اور اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اب کوئی قانون سازی اس کے خلاف نہ ہو، اس کی روح کی نفی نہ کرے۔ لیکن یہاں پر اپنے مذموم مقاصد کے لیے وفاقی حکومت یہاں تک بھی گئی کہ انہوں نے ایسے قوانین کے ذریعے وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جس کے اثرات عدلیہ پر بھی پڑے اور اس پر کچھ تنقیدیں بھی سامنے آئیں۔ تو اس حوالے سے آج پھر ایک ایسا قانون صوبوں سے پاس کرایا جا رہا ہے کہ جن صوبوں کے پاس معدنی ذخائر ہیں، قیمتی پتھر ہیں، اور انہیں اس کی مائننگ کے لیے اور پھر ان کو استعمال میں لانے کے لیے اتھارٹیز بنائی جا رہی ہیں، وفاق کی سطح پہ بنائی جا رہی ہیں، اور اس میں کسی ایک سنگل بڈ کو بھی قبول کیا جائے گا باہر سے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ خدشات ہیں کہ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وفاق ہی ہمارے صوبے کے وسائل پر قابض نہیں ہو رہا، بلکہ بین الاقوامی قوتوں کو بھی اور طاقتور قوتوں کو بھی ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کی راہ دی جا رہی ہے۔ ہم نہ بین الاقوامی قوتوں کو اپنے وسائل کا مالک بنائیں گے اور نہ ہی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اس کا مالک بنائیں گے۔ طریقہ کار ہوتا ہے صوبے کا اختیار اپنی جگہ برقرار رہے، اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو صوبے کے ساتھ کیا جائے، وسائل صوبے کے ہوں گے، شرائط صوبے کے ہوں گے، مفادات صوبے کے محفوظ تصور کیے جائیں گے، اور بین الاقوامی دنیا میں بھی اگر کوئی ملک یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کی وساطت سے کرے، لیکن پاکستان پھر بھی وہ صوبائی حکومت کی اجازت اور ان کے شرائط کے ساتھ کرے۔ تو یہ ایک شائستہ راستے موجود ہیں، حل موجود ہے۔ کوئی بھی دنیا کاروبار کا انکار نہیں کرتی، لیکن اپنے مفادات پر کسی کو قبضہ بھی نہیں کرنے دیتی۔ ہمارے مفادات محفوظ ہونے چاہیے، ہمارے وسائل ہمارے قبضے میں ہونے چاہیے،
اس پر کسی قسم کا معاہدہ وہ ہمارے شرائط پر ہونا چاہیے اور ہمارے مفادات کے تابع ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی چیزوں پر یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، یہ قانون سازی جمعیت علماء اسلام کے لیے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یا تو فاٹا کا انضمام کیا گیا، بہت جلدی تھی، بہت ضروری ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ فاٹا انضمام کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے عالمی قوتیں تھیں جن کے دباؤ پر ہم نے یہ کام کیا۔ آج فاٹا برباد ہو گیا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ سیٹلز میں شمار ہوں گے یا وہ ابھی اسی طرح ٹرائبل ہوں گے، ایک نیمے درون بروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آج کیا ضرورت پڑ گئی اس کی کہ باقی انضمام اپنی جگہ پر، لیکن مائنز کے حوالے سے اختیارات وہی پرانے فاٹا کے، اور اس کو ایک مہلت دی گئی ہے لمبی چوڑی، تاکہ ایک مسئلہ جو وفاق کے مفاد میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہے یا بین الاقوامی مفاد میں ہے، صرف اس حصے کو جو کا توں جو مرجر سے پہلے پوزیشن تھی اس پر برقرار رکھا جا رہا ہے، اور باقی مرجر کو اسی طرح قائم و دائم رکھا جا رہا ہے۔ یہ تضاد کیوں آ گیا ہے، اور ان کو اپنے مطلب کی چیزیں نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو پسند آئے وہاں مرجر نہیں ہے، مرجر سے پہلے کا قانون ہے، اور جو آپ کو پسند نہ آئے اس کے لیے دوسرا نظام ہے۔ تو اس طرح نظام میں جو تذبذب ہے وہ اس سے ملک کو یہ لوگ نکالنا نہیں چاہتے، اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کسی طریقے سے بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔